بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج رمضان المبارک کی 18 تاریخ اور آج کا یہ درس مثنوی مولانا روم مرکز اہل سنت جامعہ اکبریہ میاں والی سے آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ آج کے درس کا عنوان جس سے مولانا ہمیں آگاہ فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب تک کوئی اپنی طلب میں بے قراری نہیں دکھاتا تو یہ قدرت کا اصول ہے کہ قدرت بھی وہ چیز اسے مرحمت نہیں کرتی جس کی اس کو چاہت ہوتی ہے، اور جب وہ بے قرار ہو کر طلب کرتا ہے پھر اللہ کی ذات پر اس کو بھروسہ رکھنا چاہیے کہ وہ اللہ ہی ہے جو مصیبتوں سے چھٹکارا عنایت فرماتا ہے، اور وہ اللہ ہی ہے جو بندے کے لیے وسائل پیدا کرتا ہے۔ قرآن کی آیت ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، کون ہے اللہ کے سوا کہ وہ فریاد کرنے والے کی فریاد کو پورا کرے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ فریاد رس حقیقی خدا ہے، اور جب تک انسان اللہ کے دربار میں اپنی پورا خلوص اور چاہت پیش نہ کرے اتنے تک اللہ کی قدرت اور تقدیر میں اس کو پورا کرنا نہیں لکھا ہوتا۔ مولانا فرماتے ہیں ہر چے روید از پے محتاج رست، ہر چے روید از پے محتاج رست، تا بیا بد طالب چیزے کے جست، حق تعالی کہیں سماوات آفرید، از برائے رفع حاجات آفرید۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو دنیا میں پیدا کی گئی ہے اللہ تعالیٰ اس چیز میں اشرف المخلوقات کا بھلا ضرور رکھتا ہے۔ یہ تمام کائنات انسان کے بھلے کے لیے پیدا کی گئی ہے، اور اللہ نے انسان ہی کے لیے ہر چیز میں بھلا رکھا ہے۔ کوئی شخص جو اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی حاجات کو پیش کرتا ہے اور اس میں بے قراری دکھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ جل مجدہ اس کی بے قراری کا جواب وسائل سے عطا فرماتے ہیں۔ ہر کے جوید شد بیا بد عاقبت، مایا دردست اصل مرحمت۔ جو شخص کسی چیز کا طالب ہوتا ہے نا آخر طلب کثیر کے بعد اس کو پا لیتا ہے، اور کہتے ہیں کہ اصل جو سایہ رحمت ہے نا وہ اللہ کی ذات ہے، اور اللہ جب کسی کے اضطرار کو ملاحظہ فرماتے ہیں تو پھر اس کے اضطرار کو دور فرما دیتے ہیں۔ ہر کجا درد دوا آ جا رود، ہر کجا درد دوا آ جا رود، ہر کجا فقر نوا آ جا رود۔ آپ فرماتے ہیں کہ دوا
ہر درد کے لیے خدا بناتا ہے، اور اس کو پہنچانے اور اس سے صحت یاب ہونے کی توفیق بھی اللہ عطا کرتا ہے۔ ایک ہی دوا ہوتی ہے، آپ ہزارہ دفعہ تجربہ کر کے اس کو کسی مریض کے لیے، بخار کے لیے استعمال کرتے ہیں، بخار اتر جاتا ہے۔ کبھی وقت ایسا بھی آ جاتا ہے کہ آپ اس دوا کو بار بار استعمال کرتے ہیں لیکن وہ مریض صحت یاب نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کہ اس میں اثر پیدا کرنے والی خدا کی ذات ہے۔ تو وہ کہتے ہیں دوا اس وقت کارگر ہوتی ہے جب اللہ کی ذات اس کو کارگر بناتی ہے۔ مائے دردت اصل مرحمت، فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی پہ رحمت فرماتا ہے تو سرمایہ کا انتظام بھی وہی کرتا ہے، سرمایہ کا انتظام بھی وہی کرتا ہے۔ ہر کجا مشکل جواب آ جا رود، ہر کجا مشکل جواب آ جا رود، ہر کجا پستی آب آ جا رود۔ فرمایا جہاں مشکل پیدا ہوتی ہے اس مشکل کا حل بھی اللہ عطا فرماتا ہے۔ مسلمان کا اللہ کی توحید پہ اتنا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے کہ وہ یہی سمجھے کہ یہ جو میرے سامنے مشکل آئی ہے اس کو حل کرنے والی اللہ کی ذات ہے، اور اس کا اللہ کی ذات پر عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے۔ جب اللہ کی ذات پر اس کا عقیدہ مضبوط ہوگا، وسائل بھی وہی پیدا کرے گا اور مشکلات کو بھی وہی حل فرمائے گا۔ آپ فرماتے ہیں جب کہیں مشکل پیش آتی ہے تو جواب بھی اللہ کی طرف سے مرحمت ہوتا ہے۔ ہر کجا پستی است آب آنجا رود، کہ جس جگہ پستی ہوتی ہے پانی بھی ادھر کا رخ کرتا ہے۔ اللہ کی رحمت کا پانی بھی پست، عاجز اور ان بندوں کو تلاش کرتا ہے جو اس کی رحمت کے متلاشی ہوتے ہیں۔ آب کم چوں تشنگی آور بدست، تاب جوشد آبتز بالا و پست۔ فرمایا پہلے پانی نہ تلاش کرو، روم بات پتہ کی کرتے ہیں، پہلے پانی نہ تلاش کرو، پہلے پیاس تلاش کرو۔ جب پیاس انتہا کو پہنچے گی کہ پانی اللہ تعالیٰ خود پیدا کر دے گا۔ مقصد کیا ہے کہ طلب اللہ کے حضور، طلب میں اتنی بے قراری ہونی چاہیے کہ ہر شخص یہ سمجھے کہ اس میری مصیبت کے مداوع کرنے والی اللہ کے ذات کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور وہاں فریاد کرے، وہاں روئے، وہاں جو ہے نا چلائے کہ یا اللہ تو ہی میرا کارساز حقیقی ہے اور کوئی نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ پہلے پیاس کی انتہا تک پہنچو، پھر اللہ کے پانی پیدا کر دے گا۔ تاب جوشد آبد از بالا و پست، کہ تیرے دل کے، تیرے سینے کی کھلاہٹ سے نا آسمان کا پانی نیچے اترتا ہے، تیرے دل کی بے قراری ہی سے دعا قبول ہوتی ہے۔ تا نزاید طفلکک نازک گلو، تا نزاید طفلکک نازک گلو، کہہ رواں گردد ز پستہ شیر ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب تک بچہ نازک گلے والا جو ہے نا چیخ کے نہ روئے نا، چیخ کے نہ روئے، ماں کے سینے میں بھی دودھ نہیں اترتا، ماں کے سینے میں بھی دودھ نہیں اترتا۔ ماں کے سینے میں دودھ تب اترتا ہے جب بچے کی بے قراری انتہا تک پہنچتی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں اللہ کی دینے والا خدا ہے، لیکن طلب تو صادق ہونی چاہیے نا، طلب ہی صادق نہ ہو تو پھر خدا کسے دے۔ رو بدی بالاؤ پستی ہا بدو، تا شوی تشنا حرارت را گرو۔ فرمایا طلب پانی کے لیے دوڑی تھی
حضرت ہاجرہ، اور اتنی بے قرار ہوئی تھی کہ روح نکلنے کو آیا تھا، کہ جب اتنی بے قراری اللہ کے حضور انہوں نے دکھائی تو پھر کیا ہوا کہ اس کی پاؤں کی حرارت نے، اس کے دل کی حرارت نے حضرت اسماعیل کے پاؤں کے نیچے سے پانی جاری کر دیا۔ پہلے طلب صادق تھی، اس طلب صادق نے کوشش کی، اور کوشش کے بعد اللہ تعالیٰ کے دربار سے اس کا جواب آیا۔ آپ فرمائیں نہ گوید از سر بازی چہر پہ کزاں پندے نہ گردد صاحب ہوش، حاجت تو کم نیاشد از حشیش آبرا گیری سوئے قوم کشیش۔ آپ فرماتے ہیں کہ جانور جب بھوکا ہوتا ہے نا تو کبھی دیکھا ہے اس کو کہ وہ سبز گھاس کی طرف کیسے دوڑتا ہے؟ جانور کو 2 دن رکھے نا بھوکا، پھر اس کے سامنے دور سے رکھیں گھاس کا ایک گٹھا، تو وہ کہ اس طرح دوڑتا ہے کہ راستے کے خطرات اس کے لیے رکاوٹ نہیں بنتے، بالا و پست ہر چیز کو وہ کراس کر کے اپنی منزل تک پہنچتا ہے۔ فرمایا اسی طرح اگر تجھے چاہیے کہ اللہ کی رضا تجھے حاصل ہو نا تو پھر خلوص تو دکھا۔ جب تک تو خلوص اللہ کے دربار میں کہ جب اللہ کسی بندہ تعلق جوڑتا ہے نا، کوئی دنیا کا رشتہ، کوئی دنیا کا جو ہے نا تعلق اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنتا۔ گوش گیری آبرا میں کشی سوئے ذرا خشک تاجا بد خوشی۔ فرمایا خشک کھیتی ہوتی ہے نا، اور وہ جب مر رہی ہوتی ہے تو کسان پانی پہنچانے کا انتظام خود کر لیتا ہے۔ پتہ ہو نا میری اس کو میں نے پانی نہ دیا تو یہ میری گندم خشک ہو جائے گی، یہ فصل میری سڑ جائے گی، اور میں بیلوں سے پانی لانا پڑے نا، وہ نالا کھود کے لے آتا ہے۔ کیوں؟ کہ اس کو یقین ہوتا ہے کہ میری یہی کوشش اس کے لیے زندگی کا سامان پیدا کرے گی۔ اگر یہ طلب نہ ہو، یہ منزل کی طلب نہ ہو، فرمایا پھر اللہ تعالیٰ وسائل بھی پیدا نہیں کرتا۔ تا سقاہم ربہم آید خطاب، تا سقاہم ربہم آید خطاب، تشنہ باش اللہ عالم بالثواب۔ فرمایا پانی کے پیاسے بنو تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز ہے میرے بندوں کو پلاؤ۔ پانی کے پیاسے بنو، پھر آواز آئے گی کہ میرے بندوں کو پلاؤ۔ اتنا پیاس اپنے آپ کو لگا کہ اللہ تعالیٰ تیری پیاس کے جواب میں جواب دے کہ میرے بندوں کو پلا دو، میرے بندوں کو پلا دو۔ قرآن میں بھی ایسا آیا ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے نا کے تذکرے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کی بے قراری کو دیکھا تو اللہ نے ان کو شراباً طہورا پلایا۔ فرمایا ہمارے لیے بھی نصیحت ہے کہ اگر چاہتے ہیں نا طلب صادق پیدا کرو۔ یہ تو مولانا نے مثال دی، اس ساری مثال سے ایک مسئلہ ہمیں بھی سمجھاتے ہیں۔ بالکل شیخ کی تلاش بھی ایسی ہونی چاہیے۔ رب کی بات سے ہم آگے جاتے ہیں نا، شیخ کی تلاش بھی ایسی ہونی چاہیے۔ جب انسان اپنی بے قراری کی انتہا کو پہنچتا ہے تو اللہ کوئی نہ کوئی جو ہے نا مرد کامل کی رہنمائی کر دیتا ہے۔ لیکن ہم چاہتے ہیں کہ جناب شیخ کامل ہمارے گھر آ کے ہمیں مرید کرے، ہاں جی، اور پھر جو ہے نا ہمیں حلوے مانڈے بھی کھلائے اور پھر ہماری فرمائشوں کو بھی پورا کرے، ہمیں پورا پروٹوکول بھی دے۔ تو سیدھی بات یہ ہے کہ نہ ہم میں طلب صادق ہے، نہ اللہ کی طرف سے رہنمائی ہوتی ہے۔ طلب صادق پیدا کرو گے تو پھر رہنمائی ہوگی، طلب صادق نہیں ہوگی تو پھر رہنمائی نہیں ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
حضرت سلمان فارسی بنو، حضرت سلمان فارسی بنو تو پھر جو ہے نا ہدایت مل جائے گی۔ جو سلمان فارسی والا جذبہ پیدا نہیں کرتے، ہاں جی، آپ نے 40 سال تک تلاش مرشد کہیں، تلاش شیخ کہیں، تلاش ہدایت کہیں صرف کیے، 40 سال بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ہادی میسر کر دیا۔ تلاش پہلی شرط ہے، اور مخلصانہ تلاش ہو تو پھر اللہ کوئی نہ کوئی ہادی عطا فرما دیتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ، آمین، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ۔ یا اللہ، آج اس ماہ رمضان کے مبارک روز ہم نے تیرے ایک نیک بندے کا دیا ہوا درس سنا، سماعت کیا۔ یا اللہ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں طلب صادق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ایسا ہادی اور ایسا رہنما عطا فرمایا جس طرح تو نے حضرت سلمان فارسی کو عطا فرمایا تھا۔ یا اللہ ہمارے دینوں دنیا کے مسائل آسان فرما، ہمارے ملک کو استحکام عطا فرما۔ یا اللہ کشمیری اور فلسطینی ظلم کی چکی میں پھنس رہے ہیں، یا اللہ انہیں نجات عطا فرما۔ اجمعین برحمتک۔